بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فصاحت فی المفرد میں ہم چل رہے تھے اس بات کی طرف کہ ایک استشہاد پیش کیا تنافر کے اوپر. تنافر میں بتایا مستشذرات امرؤ القیس کا شعر تھا، اس میں مستشذرات کو تنافر بتا کر فصاحت سے آؤٹ کر دیا، اور اس کی تنافر کے اقوال بتائے. مثل السائل میں ابن الاسیر، یعنی نام ان کا لغت کے بڑے امام ہیں ضیاء الدین ابن الاسیر، کنیت ابو الفتح. ان کے بھی قول نقل کیا کہ بس انہوں نے ذوق صحیح کو معیار بنایا، تنافر پہچاننے کے لیے ذوق صحیح کو دیکھنا چاہا کہ ذوق صحیح کیا بولتا ہے. ہر ایک کا ذوق نہیں بلکہ ذوق صحیح، ورنہ ہمارے بھی ذوق ہیں، ہم تو ہر لفظ کو مشکل سمجھتے ہیں، ہم سے تو صا نہیں نکلتا، زواد یا دواد نہیں نکلتا. ذوق صحیح عربی دان. لیکن علامہ خلخانی نے کچھ اور باتیں پیش کی، پھر زوزنی آ گئے، زوزنی نے کچھ باتیں پیش کی. زوزنی نے کہہ دیا کہ بھئی قرب المخارج یہی ہے بس اصل چیز، قرب المخارج یہ ہے سبب للثقل اور المخل للفصاحت، یہ ہے سبب. کیا کہا زوزنی نے؟ قرب المخارج سبب للثقل مخل للفصاحت، فصاحت میں خلل ڈالتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت بھی پیش کر دی، جیسے علم عہد، عین اور ہا، علم عہد یہ بھی ثقیل ہے، ثقلا قریبا من حد التنافر. اس میں بھی قرب المخارج پایا جاتا ہے، عین اور ہا پر قریب قریب ہے اور ایک ساتھ جمع ہو گئے، تو اس میں بھی ثقل ہے اور یہ تنافر کے حد کے قریب قریب ہے. فیخل بفصاحت الکلمہ، تو پس خلل ڈال دیا اس نے کلمے کی فصاحت میں. اب زوزنی پر سوال پیدا ہوگا کہ قرآن کریم میں آپ کا علم عہد کی مثال پیش کر کر غیر فصیح کہنا یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بے ادبی ہے. تو زوزنی نے اس سوال کے جواب کو تیار کر رکھا تھا اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات تو میں نے کہہ دی ہے، لیکن جب بہت زیادہ کثیر فصاحت والے کلمات ہوں اس میں ایک دو غیر فصیح کلمات کے آ جانے سے قرآن کریم پر غیر فصیح کا اطلاق نہیں ہو سکتا. جیسے قیاس کرتے ہیں، جیسے قرآن کریم کو کہا گیا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے تو قرآن کو عربی میں اتارا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے کلمات جو ہے وہ غیر عربی بھی ہیں، جیسے قسطاس، جیسے مشکات اور وغیرہ وغیرہ. ابراہیم لفظ اعجمی ہے، بہت سارے الفاظ اعجمی ہیں، لیکن قرآن کریم تو یہی کہتا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا. تو اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ بھائی قرآن کریم کے کثیر جمل اور کثیر کلمات چونکہ عربی میں ہیں تو چند ایک کلمات کے آ جانے سے قرآن کریم پر عربی کے اطلاق میں کوئی فرق نہیں. تو اسی طرح فصاحت میں بھی ہم یہی کہہ دیں گے. یہ بات زوزنی نے آپ کی اس گستاخانہ دعوے کو غلط قرار دے دیا. چلے گا؟ اب آئیے آپ اپنی کلام کی طرف. لیکن جواب دے رہا ہے زوزنی، لیکن الکلام الطویل المشتمل على کلمۃ غیر فصیحۃ لا یخرج عن الفصاحہ. کہتے ہیں لیکن کلام طویل جو مشتمل ہو کلمہ ایک دو کلمے غیر فصیحہ پر لا یخرج عن الفصاحۃ، وہ اس کو فصاحت سے آؤٹ نہیں کرے گا. لا یخرج عن الفصاحۃ کما یخرج الکلام الطویل المشتمل على کلمۃ غیر عربیۃ ان یکون عربیا. جیسے لمبا چوڑا کلام جو مشتمل ہو چند ایک
غیر عربی کلموں پر اس کو وہ عربی ہونے سے نہیں نکالتا. بات کہہ کے زوزنی استغراق کی کیفیت میں چلے گئے, مستغرق ہو گئے, چلے گئے. شارع آ گیا, شارع نے کہا وفیہ ناظر, میں اس میں کچھ کہنے کا تحفظ رکھتا ہوں, میں اس میں کچھ کہنے کی جسارت چاہتا ہوں. وفیہ ناظر, میری اس میں نظر ہے, میں نے دوربین لگا لی ہے, میں نے چشمہ لگا لیا ہے بڑے بڑے نمبروں کا, صحیح ہے. وفیہ نظر, میری اس میں کچھ فکر ہے, میرا اس میں کچھ اعتراض ہے. نظر کے معنی یہ ہوتے ہیں. وہ کیا, آپ کی کیا سوچ ہے بھائی؟ بڑا ذرا ہوشیار رہنا, توجہ سے ذرا چست ہو جائیے. بہت بڑا جہاد ہے بیٹا, بہت بڑا جہاد ہی ہے. اس وقت تلوار ہو گیا, تم گن تو نہیں اٹھا سکتے لیکن کتابیں تو اٹھا سکتے ہو نا بیٹا. اس جہاد پر تو عمل کر لے, خالی خون بہانے کا شوق ہے. بہت زبردست بات کی. شاعری کا حق ہے اعتراض, اور صحیح اعتراض کر رہا ہے شاعر. شاعر کہتا ہے یار یہ بات آپ نے کیسی عجیب کر دی کہ فصاحت کے اندر کلمات فصیح کلام کو ایک دو کلمے اگر غیر فصیح آ جائیں تو وہ فصاحت سے نکلتے نہیں ہیں. جس طرح غیر عربی کے اندر ایک دو کلمات اگر غیر عربی کے آ جائیں تو وہ عربیت سے نکلتے نہیں. پھر آپ عجیب خیال کر لیا آپ نے مقیس علیہ عجیب بنایا. ان کے درمیان کوئی مناسبت ہے نہیں, آپ نے بنا دیا. وہ کیا بھائی؟ دیکھو یہ بات کہیں بھی نہیں کہی گئی کہ کلام عربی میں تمام کلمات کا عربی ہونا ضروری ہے. یہ بات کہیں بھی نہیں کہی گئی, لیکن یہ بات ضرور کہی گئی ہے کہ کلام فصیح کے اندر, کلام فصیح اسی کلام کو کہتے ہیں جس کے سارے کلمات فصیح ہو. یہ قید آپ نے بھی لگائی ہے, یہ قید آپ نے بھی لگائی ہے, اور آپ تو زیادہ پھنس جائیں گے, آپ زیادہ پھنس جائیں گے زوزنی, آپ زیادہ پھنس جائیں گے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ آپ نے کلام کی تعریف میں مرکب غیر ناقص کو بھی شامل کیا ہے. جب ہم نے اعتراض کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ مرکب غیر ناقص کہاں جائے گا؟ مرکب ناقص غیر ناقص, مرکب ناقص غیر ناقص, مرکب ناقص کہاں جائے گا؟ تو آپ نے کہا کہ بھائی کلام کی تعریف وہ نہیں ہے جس میں اسناد ہو. کلام کی عمومی تعریف تو یہ ہے جس میں اسناد ہو. آپ نے کہا کلام اسے کہتے ہیں جو کلمہ نہ ہو, یہ کہا تھا آپ نے. اور مرکب ناقص کو کیا کر لیا تھا کلام میں, کیونکہ وہ کلمہ نہیں ہے. تو آپ یہاں پھنس جائیں گے. آپ کے ہاں دو صورتوں میں غیر فصیح ہونا لازم آئے گا, ایک کلام اسنادی بھی اور ایک کلام ناقص بھی. مرکب ناقص بھی, مرکب تام بھی, دونوں میں آپ کا قول لازم آئے گا کہ غیر فصیح کلمات چلیں گے. بعضوں میں تو ایک جگہ لازم آئے گا آپ کے قول سے. آپ کے وہ بھائی کلام فصیح کے اندر کلمات فصیحہ کا ہونا ضروری ہے, یہ قید ہے. اور کلمات عربی کے اندر, عربی کلام کے اندر عربی کلمات کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کہاں قیاس کر رہے ہیں کلام فصیح کو کلام عربی پر؟ کلام فصیح کے اندر کلمات فصیحہ ماخوذ ہیں. یہ تعریف ہے. کلام فصیح اسے کہتے ہیں جس کے کلمات کیا ہو, کلام فصیح اسے کہتے ہیں جس کے کلمات کیا ہو, لیکن کلام عربی اسے نہیں کہتے جس میں سارے کلمات عربی ہو. یہ ہے ہی نہیں, تعریف ہی نہیں ہے, تعریف ہی نہیں. تو غلط ہو گیا نا, سوزنی غلطی کی ادھر چلا گیا نا. یہ شارع نے اعتراض کیا ہے. شارع کا ایک نظر ہے جو پیش کر رہا ہے, اس کا جواب لاؤ. وہ بھی نظر لأن فصاحت الکلمات, اس میں نظر ہے. وہ کیا نظر ہے؟ لأن فصاحت الکلمات, کلمات کا فصیح ہونا مأخوذۃ فی تعریف فصاحت الکلام, وہ کلام کی فصاحت کی تعریف میں, فصاحت کلام کی تعریف میں لیا گیا ہے, ماخوذ ہے. من غیر تفریقت, بغیر اس فرق کے کہ وہ کلام طویل ہو یا قصیر ہو. کلام فصیح کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. کلام فصیح خواہ طویل ہو یا قصیر ہو, کلمات فصیحہ کا ہونا مست ہے. بولیے
کلام بنتا ہی کس سے؟ کلام بنتا کس سے؟ کلمات سے بنتا ہے. علاوہ عظیم اس کے علاوہ ایک اور بات بھی زوزنی کے اوپر لازم آئے گی. علاوہ عظیم حق قائل فسر الکلام بما لیس بکلمۃ. یہ کہنے والا یعنی کون؟ زوزنی. یہ ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ فسر الکلام، انہوں نے کلام کی وضاحت کی ہے بما لیس بکلمۃ سے. کس سے کی ہے؟ کلام ما لیس بکلمۃ. کیا کہا آپ نے؟ کلام ما لیس بکلمۃ. تو اس کے اوپر ایک اور چیز بھی لازم آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ مرکب ناقص. دو چیزوں میں یہ غیر فصیح ہونے کی بات کرے گا. خوش ہوئے؟ اور یہ کہنا کہ انہوں نے عربی پہ قیاس کیا ہے، والقیاس علی الکلام العربی والقیاس علی الکلام العربی ظاہر الفساد. وہ کیا ہے؟ اس کا فساد تو میرا بچہ پہچان سکتا ہے کہ یہ غلط بات ہے کہ آپ فصیح کلام کو قیاس کر رہے ہیں. کس کے اوپر؟ یہ مقیس علیہ غلط ہے. کیوں؟ جی بیٹا بچہ بتا سکتا ہے کہ کلام فصیح کو کلام عربی پر قیاس کرنا یہ غلط ہے. جی بیٹا کیسے؟ اسٹینڈ اپ. شاباش بیٹا. کیسے بیٹا؟ ہاں یہ بچہ یہ کہہ رہا ہے، آواز ذرا والیوم کم ہے اس کا. بچہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو آپ نے بتا دیا نا کہ کلام فصیح میں کلمات فصیحہ دیے گئے ہیں، خواہ وہ کلام فصیح طویل ہو یا قصیر ہو. اور کلام عربی میں یہ کوئی ضروری نہیں کہا گیا کہ اس کے کلمات سارے ہی عربی ہونے چاہیے، یہ نہیں کہا گیا. تو کیسے قیاس ہو؟ ٹھیک ہے بھائی، یہی بات تھی نا. شاباش. ارے چلو یار ایک چھوڑو نا. علامہ زوزنی اتنا بڑا آدمی، آپ جیسے بچے آج کے 15ویں صدی کے، ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، شرم آنی چاہیے. چلو مان لیتے ہیں بھائی، ایک بات مان لیتے ہیں، علامہ زوزنی صحیح کہہ رہا ہے، مان لیتے ہیں. چلو بھائی کلام فصیح کے اندر کلمات غیر فصیحہ اکا دکا آ جائے، اس سے کوئی آپ زیادہ اعتراض کرنے کا حق نہیں. اکا دکا آ جائے چلے گا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ تو نہیں ہے نا بھائی، چھوڑ دے. چلو اس بات کو مان لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، چل جاتا ہے. اتنے بڑے کلام کے اندر ایک دو آیت چل جاتی ہے. لیکن ہم ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے، مثال پیش کر رہے ہیں آپ قرآن کریم کی. علم عاہد زوزنی صاحب، آپ مثال پیش کر رہے ہیں علم عاہد. ہم آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں، اگر ہم مان بھی لیں آپ کی بات، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ قرآن کریم میں علم عاہد جیسی مثال پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے الفاظ پیش کیوں کیے؟ ایسے فصیح کلام کے اندر کیوں پیش کیے؟ ہم نے مان لی کہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں پیش کرتا ہے ایسی چیز؟ تو آپ کو جواب دیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ دو باتوں میں سے ایک بات لازم آ جائے گی. اگر آپ کی بات مان لیں نا تو علم عاہد کے بارے میں دو باتوں میں سے ایک بات لازم آ جائے گی. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلا. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جاہل کی نسبت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے استغفر اللہ علیہ اعوذ باللہ، کہ ہم جاہل کی نسبت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فصیح کلمات پیش کرنے تھے لیکن ایک دو غیر فصیح آ گیا اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلا. توبہ. یا تو یہ وجہ ہوگی، یا یہ وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو اس معنی کے لیے کوئی فصیح کلمہ ملا ہی نہیں، وہ عاجز آ گیا اور اس نے غیر فصیح پیش کر دیا. اگر ہم مان لیتے، ہم مانتے کہ اللہ تعالیٰ جیسی مثال قرآن کریم میں پیش کر رہے، جواب یہ دے رہے کہ قرآن کریم بہت فصیح الفاظ پر مشتمل ہے، ایک دو آ گئے تو کوئی بات نہیں، ایک دو کیوں آ گئے ہم پوچھتے، مان لیتے صحیح آپ کی بات، لیکن قرآن کریم میں ایک دو کیوں آ گئے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس معنی کے لیے کوئی لفظ لانے پر قادر نہیں تھا؟ کیوں لے آیا؟ اس کا جواب دیجیے، اس کا جواب دیجیے. کوئی جواب نہیں. یعنی آپ کے قول مان بھی لینا تو خدا کی طرف، اللہ کی طرف دو نسبتوں میں سے ایک نسبت کرنی لازم آ جائے گی. جو صحیح نہیں لگ رہا یا تو جہل کی نسبت اللہ کی طرف لازم آئے گی، یا پھر اگر آپ کہیں گے لوگوں کی وجہ سے پیش کر دیا تو ہم کہیں گے پھر لوگوں کو فصیح کیوں پیش کیا؟ لوگ فصاحت کو سمجھ نہیں سکتے ہوں گے، بہت سی باتیں اور ذہن میں آئیں گی، ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے. وَلَوْ سُلِّمَ، اب یہ سر تسلیم خم کر کے بات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سر تسلیم خم کر کے بات کرتے ہیں. وَلَوْ سُلِّمَ،
اگر تسلیم کر لیا جائے عدم خروج سورہ عن الفصاحتی کہ سورت فصاحت سے نہیں نکلتی، اگر مان لے تو صرف ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں فمجرد استعمال القرآن، مجرد کے معنی محض یہ بات بتائیے کہ استعمال القرآن، قرآن کا مشتمل ہونا علی کلام غیر فصیح، کس پر؟ کلام غیر فصیح پر مشتمل ہونا، وہ کس بنیاد پر ہے؟ کس بنیاد پر ہے؟ بلکہ ہم بتائیں آپ کو، بلکہ ہمیں لگ رہا ہے علی کلمۃ غیر فصیحۃ، کہ قرآن کریم کا غیر فصیح کلام پر مشتمل ہونا مما، یہ ان چیزوں میں سے ہے یقود جو لے جائے گا الی نسبت الجہل، کس کی طرف؟ خدا کی طرف، جہل کی نسبت کی طرف، العاجزی، یا کس کی طرف؟ آپ کی طرف، الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ بلکہ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ بتا دیں، پھر آپ بتا دیں، اگر نہیں بتا پا رہے آپ تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ قرآن کریم میں اگر غیر فصیح الفاظ ہیں تو وہ ضرور اس وجہ سے ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلا یا پھر اللہ تعالیٰ عاجز تھا، یہ نسبت لازم آئے گی۔ لیکن پھر ہم سمجھتے ہیں تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی وصف کے ساتھ متصف نہیں جو اس میں عیب ڈالے، اللہ تعالیٰ بلند اور پاکیزہ ہے ایسے عیوب سے علوا کبیرا۔ ٹھیک ہے، تو زوزنی صاحب آپ سوچ کے جواب دیجیے گا، مان لیتے ہیں تو بھی ایک خرابی آتی ہے، نہیں مانتے ہیں تو آپ کو بتا دیا قیاس صحیح نہیں ہے۔ بچوں یہ ہم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ علم، ہم چلے ہیں قرآن کریم کے اعجاز کو پہچاننے کے لیے کہ ہم یہ پہچانیں کہ قرآن کریم کی الفاظ مبارکہ، قرآن کریم کی آیت مبارکہ یہ ایسا کلام ہے کہ جس کے لوگ عاجز ہیں کہ وہ ایسا کلام پیش کر سکیں۔ سمجھنے سے عاجز نہیں ہے لیکن اس قسم کی عبارات، اس قسم کی آیات پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ہمیں یہ پہچاننا ہے کس کے ذریعے سے؟ کس کے ذریعے سے؟ مختصر المعانی، علم معانی، علم بیان، علم بدیع پڑھنے سے ہم پہچان لیں گے انشاءاللہ کہ وہ اعجاز کے پردے ہٹائیں گے، ہم اعجاز کے پردے ہٹائیں گے، آخر میں ہٹائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم پہلے یہ تو پہچانے نا کہ کلمات قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت فصیح و بلیغ کلام ہے، تو ہمیں پتہ تو چلے کہ فصاحت کہتے کس کو ہے؟ جی بیٹا، فصاحت کہتے کس کو ہے؟ فصاحت کیسے کہتے؟ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ فصاحت کی تعریف بیان ہو نہیں سکتی، اگر آپ کہیں تو میں فصاحت فی المفرد بیان کر دوں، یہ کہنا چاہتا ہے، کیونکہ یقیناً بلاغت اور فصاحت کی تعریف اپنے اجزاء کے لحاظ سے ایسی نہیں ہو پائی کہ وہ ایسا جز ہمیں مل جاتا کہ اس جز اور اس آیت کے اندر ہم وہ تمام اس کی اقسام کو کیا کرتے؟ بیان کرتے۔ کیا ہے آپ کا؟ ایسے ہی ہے نا، الکلمۃ، کلمے کی تعریف کی، ایسی تعریف کی آپ نے کلمے کی کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، اسم، فعل، حرف، لیکن کلمے کی ایسی تعریف کریں گے یہ تینوں قسموں کو کیا ہوگی؟ شامل۔ لیکن فصاحت ہمیں ایسی تعریف نہیں مل پائی، ایسے الفاظ نہیں مل پائے کہ جس سے وہ تمام قسموں کو کیا ہوتی؟ شامل۔ تو ہم نے بہتر سمجھا ابن حاجب کی طرح کہ مستثنیٰ کی تعریف نہیں کی بلکہ مستثنیٰ کے اقسام کی تعریف کر دی۔ چل گیا؟ یہ دوہرا بھی رہو سبق پچھلا آپ کا، مطلب بشرطے کہ بچے ہمارے شوقین اور دلچسپی لیں، تو ضرور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی طرح بہتر عالم بناؤں کسی کو۔ آئیے بچوں، یہ تھا فصاحت، ہم پڑھنے لگے تھے اور فصاحت کی تعریف ہمیں نہیں پتہ چل سکتی تھی، تو ہم نے فصاحت کی قسموں سے تعریف نکالی ہے۔ نمبر 1، فصاحت کی 3 قسمیں ہیں، فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلام اور فصاحت فی المتکلم۔ کہنے والا بھی، الفاظ بھی، کلمے بھی فصیح ہو، جب کلام بنے تو وہ بھی فصیح ہو، اور متکلم کہنے والا بھی وہ فصیح کہلائے۔ تو فصاحت ہوگی کہتے کلمات میں 3 بیماریوں سے اگر آپ نے اس کو پاک دیکھا، 3 بیماریوں سے اور 3 عیوب سے اس کو آپ نے صاف دیکھا، تو اس کلمے کو آپ کیا کہیں گے؟ فصیح کہیں گے۔ اور وہ 3 بیماریاں کون سی ہیں؟ نمبر 1، تنافر الحروف سے خالی ہونا،
اور تناقض الحروف کا معنی ہے کہ لفظ کیسا ہو؟ متناسبۃ الترتیب، ترتیب میں ایسا ہو کہ ذوق صحیح اس کو کہہ سکے یا مخاطب کہہ سکے کہ یہ واقعتاً یہ لفظ فصیح ہے. ہوگی بات؟ نمبر دوسری بیماری اس کی لفظ کے فصاحت کو متاثر کرتی ہے، وہ ہے غرابت. لفظ کو متاثر کرتی ہے. کیا کرتی بیٹا؟ لفظ کو متاثر کرتی ہے. جیسے نسوان پان آدمی کی طبیعت کو متاثر کرتا ہے. وہ بیماریاں ہیں، صحت نہیں ملتی، اس سے بیماری ملتی ہے، بظاہر عارضی صحت نظر آتی ہے. تو غرابت بھی لفظ کو بیمار کرتی ہے. غرابت کیا ہے؟ اللہ والغرابت کون الکلمتی وحشیتاً، کلمے کا وحشی ہونا، کلمے کا وحشی ہونا، جنگلی ہونا، جنگل سے نکال کے لے آنا، کلمے کا وحشی ہونا. ذرا معنی بتا دیں وحشی کا. وحشی کا آپ لکھا ہوا ہے وحشیتاً غیر ظاہرۃ المعنی، غیر ظاہرۃ المعنی. اس کا معنی کیا ہو؟ ظاہر نہ ہو، ظاہر نہ ہو. سر اس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا، کوئی اور کا مطلب بتا دے سر. ولا مانوسۃ الاستعمال، اصل یہ بات ہے. بس لفظ غریب ہو یعنی لوگوں میں عرب میں استعمال نہ ہوتا ہو، مانوس نہ ہو. لوگوں میں، عرب لوگوں میں وہ مانوس نہ ہو. تو جب مانوس نہیں ہے تو اس لفظ کو وحشی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کلمے کو؟ وحشی کہتے ہیں کہ یار یہ مانوس نہیں ہے، مانوس نہیں، یہ جنگلی ہے، یہ جنگلی ہے. کیا ہے؟ جنگلی ہے، وحشی ہے. والغرابت کون الکلمتی وحشیتاً غیر ظاہرۃ المعنی ولا مانوسۃ الاستعمال. سمجھ گئے بھائی یہ بات؟ ایک ایک کا معنی بتاتے چلے گئے آگے آپ کو. وحشی کا معنی بتایا، غیر ظاہرۃ المعنی. آپ تو شرح میں اردو لے کے بیٹھ جائیں گے، عربی میں معنی لکھا ہوا ہے انہوں نے، اور پھر غیر ظاہرۃ المعنی کو بھی واضح کر دیا. مانوس بنا مانوسۃ الاستعمال، غیر مانوس لفظ. نحو جیسے مسرات، جیسے مسرات، یہ ایک شعر سے نکالا ہے، ایک شعر سے نکالا ہے. مسرات ابن حجاج کے بہت بڑا فہم ہے، بہت بڑا ادیب ہے، ابن حجاج کے ایک شعر سے نکالا ہے. اللہ جی بھائی، اب تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ جو غرابت کا لفظ ہے نا، غرابت، یہ غرابت میں آپ نے بتایا مانوسۃ الاستعمال نہ ہو، استعمال اس کا مانوس نہ ہو. اصل میں کیسے پہچانیں گے یہ بات؟ میں وہ سننا ہوگا اگلا دے. اصل میں غریب اور غرابت کی دو قسمیں ہیں. کیسے پتہ چلے گا نا آپ کو کہ یہ غریب لفظ ہے؟ مصیبت تو یہ ہے کہ یہ لفظ میں غرابت ہے. کیسے پتہ چلے گا آپ؟ اصل میں پہلے پہچانو اس بات کو کہ غریب ہونا یہ دو قسموں پر ہے. کسی لفظ کا غریب ہونا، کسی لفظ کا غریب ہونا یہ دو قسموں پر ہے. ایک قسم تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب وہ لفظ بولا گیا نا تو آپ فوراً لغت کی جستجو میں لگ گئے. ابے یار اس کو لغت میں نکالتا ہوں. لغت میں جستجو میں لگ گئے آپ. بغیر لغت کی جستجو کے آپ کو اس لفظ کا معنی پتہ نہ چلے، اس کو غریب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غریب. ایک تو غرابت یہ ہے کہ اس معنی کی معرفت بغیر لغت کی کتابوں میں بحث کیے ہوئے پتہ نہ چلے. جیسے مثال کے طور پر تکاکاتم، تکاکاتم، افرنقعوا، تکاکاتم، آپ کو لفظ ملا، وہ بھی آپ نے کہا اس کی معنی کیا ہے؟ بالکل میں نے پہلی دفعہ سنا ہے لفظ تکاکاتم، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا. آپ لگ گئے لغت میں، تکاکاتم کو تلاش کر کے نکالا آپ نے. کیا معنی نکال دیا؟ اکٹھا ہونا، جمع ہونا، اجتماع ہونا، یہ کر کے آپ نے معنی نکالا. اس کو کہتے ہیں یہ غرابت، غرابت لغویہ، کہ لغت کی جستجو پڑ گئی، آپ کو لغت میں بحث کرنی پڑ گئی. یہ غریب ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی نقصان دہ ہے،
یہ بھی فساد میں کیا ہے کہ آپ کو اس کے پہچاننے کے لیے لغت کیوں استعمال کرنی پڑی؟ کیا مطلب؟ وہ لفظ مانوس نہیں تھا، وہ لفظ لوگوں کے پاس موجود نہیں تھا، اتنا مطلب غیر مانوس لفظ کہ لغت میں جانا پڑ گیا، تو یہ لفظ غرابت، یہ فساد کو کمزور کرے گا، کیا کرے گا؟ بیمار کرے گا۔ اللہ، دوسری غرابت یہ ہے کہ جس میں آپ لغت کی کتابوں کی طرف بھی جستجو کر رہے ہیں، پتہ نہیں چلا، لغت کی کتابوں کی طرف جانے کی آپ کو ضرورت تو خیر نہیں پڑ رہی، لیکن لفظ پھر بھی مانوس نہیں ہو پا رہا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ عرب لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے، عرب لوگوں کے یہاں اس کا استعمال نہیں ہے، تو کسی نے بول دیا، کسی نے کیا کرا؟ عرب لوگ اس کو بول نہیں رہے، لغت سے جو لوگ معنی نکل بھی رہا ہے لیکن عرب لوگ اس کو بول نہیں رہے عرب لوگ، حتیٰ کہ جب بولا گیا نا تو لوگ لگ گئے اس بات میں کہ اس کو کس طرح سے ثابت کرے، اس معنی کو کیسے بنائے، اس کے لیے کیسے ثابت ہو، آپ لگ گئے، مشکلات پھنس گئے، تو کئی واسطے آپ نے تلاش کیے، کئی زنجیریں بنائی، اور ایک چیز کو دوسرے سے جوڑتے جوڑتے جا کر آپ نے معنی نکالا اور کہا کہ اچھا یہ معنی بنے گا۔ اس کو کہتے ہیں غرابت۔ غرابت اسے کیا کہتے ہیں؟ غرابت۔ دو قسم کی غرابت ہو گئی، ایک تو وہ غرابت جس میں لغت کی جستجو پیش آ جائے، ایک وہ غرابت جو عرب کے یہاں مستعمل نہیں ہے، عرب کے یہاں مستعمل نہیں ہے، آپ کو استعمال کرنے کے لیے یا اس کا معنی سمجھنے کے لیے کئی واسطوں کی ضرورت پڑے، معنی نکالنے کے لیے کئی واسطوں کی ضرورت پڑے، اس کو بھی غرابت کہتے ہیں۔ جیسے مسرج کا لفظ ابھی آ رہا ہے نا آپ کے پاس، مسرج میں سمجھاؤں گا، یہ دوسری بات آئے گی مسرج کے اندر، لغت میں نہیں ملے گا آپ کو، اس کی صحیح تحقیق لغت میں نہیں ملے گی، اس کو آپ کو دوسری قسم سے کرنا پڑے گا کہ عرب نے استعمال اگر ہوا ہے تو کس معنی میں ہوا ہے، کیا واسطہ لگاؤں میں اس کا۔ صحیح بچوں، یہ تھی غرابت، اس کو کہتے ہیں غرابت۔ یہ کلام کے اندر، یہ کلمے کے اندر کیا کرے گا؟ فصاحت کو، فصاحت میں خلل ڈالے گا۔ چلے اب آئیے اس مسرت کو سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم مسرت کا لفظ اس شعر میں وَمُقْلَةً وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا وَفَاحِمًا وَمِرْسَنًا مُسَرَّجًا پڑھا میں نے، بتایا اس شعر سے نکالا ہے لفظ مسرج، کہ مسرت کے اندر فصاحت نہیں ہے، جیسا کہ اس شعر میں آیا ہوا ہے وَمُقْلَةً وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا وَفَاحِمًا وَمِرْسَنًا مُسَرَّجًا، یہ محبوبہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، لازم شاید محبوبہ کو بھی ذکر کرتا ہے اپنے۔ پہلے میں مطلب بتاؤں گا، پھر مسرج کی غرابت بتاؤں گا۔ جی، مُقْلَةً وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا، ماتن نے تو نہیں پیش کیا، شاعر نے اس کا پہلا مصرع نکالا۔ مُقْلَةً وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا، مُقْلَةً کہتے ہیں آنکھوں کو، پتلیاں، آنکھوں کی پتلیاں، آنکھوں کی پتلیاں، آنکھیں کی سفیدی ہو، درمیان میں کالی کالی پتلی ہو، آنکھیں کی سفید ہو اور درمیان میں کالی کالی پتلی ہو، بھوری بھوری آنکھیں نہیں اچھی لگتی، کالی کالی اچھی لگتی ہیں۔ میں بھی مطلب پورا بتاؤں گا، پہلے لفظ کو الگ تحقیق تو کر لوں۔ مُقْلَةً وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا، حاجبًا پلکیں، باریک پلکیں، حاجب پلکیں، یہ پلکیں، حاجبًا، یہ آپ کو اس کی مزید اس کا پریکٹیکل، میں تھیوری بتا رہا ہوں، پریکٹیکل میرے لیے مشکل ہو جائے گا، یہ آپ کو کسی بیوٹی پارلر جانا پڑے گا۔ حاجب پلکیں باریک باریک اور مزجج لمبی لمبی، لمبی لمبی، باریک اور لمبی لمبی، لمبی لمبی، باریک اور لمبی لمبی۔ مُقْلَةً وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا، سیاہ سفید آنکھیں، آنکھوں کی پتلیاں باریک اور
آنکھوں والی. اچھا بھائی. وفاہمن اور کالے کالے بال کوئلے کی طرح. کالے کالے بال کس کی طرح؟ کوئلے کی طرح. کوئلے کی طرح اس کے کالے. معلوم ہو گئے سفید بال اچھے نہیں ہوتے تو آپ خضاب لگا لیجیے گا. وفاہمن کالے کالے بال کوئلے کی طرح. مسرجہ اور ناک کیسی؟ مسرج. ناک ایسی جیسے سریجی کی تلوار ہوتی ہے. مسرج سریجی کی تلوار کی طرح باریک اور سیدھی. سریجی کی تلوار کی طرح، سریجی کی تلوار کی طرح باریک اور سیدھی. تو شاعر کہتا ہے میری محبوبہ ظاہر ہوتی ہے، میری محبوبہ ظاہر ہوتی ہے. ایسے بیوٹی پارلر کے پاس سے ہو کر آتی ہے کہ جب وہ سامنے آتی ہے، میرے سامنے آتی ہے تو مجھے اس کی آنکھیں سیاہ اور سفید کی طرح پتلی نظر آتی ہے، اور اس کی آنکھوں کی پلکیں وہ بڑی باریک اور لمبی لمبی نظر آتی ہیں، اور باہر کے بڑے سیاہ ہوتے ہیں، بڑے کوئلے کی طرح سیاہ ہوتے ہیں، اور ناک اس کی ایسی لگتی ہے جیسے سریجی کی تلوار کی طرح باریک اور سیدھی. کتنی خوبصورت لگتی ہے مجھے یہ. تو میں سے پوچھ لیتا ہوں کون سے بیوٹی پارلر سے تم نے یہ کام کرایا ہے؟ یہ وقت بھائی بچوں بیوٹی پارلر کا زمانہ نہیں تھا، یہ فطری تھا، یہ قدرتی اس کی خوبصورتی تھی. بھائی سوری یار، سوری، یہ خوبصورتی اس کی قدرتی تھی، اور شاعر نے اس خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی تعریف کی ہے. اچھا شاعر بھول گیا، ہمیں پھنسا گیا. کس بات میں؟ مسرج. مسرج میں پھنسا گیا. محققین لگ گئے، علم معانی والے لگ گئے، ابھی یہ مسرج کا لفظ کہاں سے نکالا اس نے؟ الفاظ تو بڑے کلاسک ہے، بڑے کلاس کے الفاظ استعمال کیے، بڑے فصیح لفظ ہے، لیکن ایک لفظ اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ہے مسرج. یہ کہاں سے نکالا اس نے مسرج کا لفظ؟ اب مسرج کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا. بھائی بول رہا ہے مسرج، مسرج کی طرح، مسرج کیا لفظ نکالا اس نے؟ بھائی اب تحقیق میں لگ گئے کہ یار نہیں یہ لفظ فصیح نہیں ہے. یہ لفظ کیا نہیں ہے؟ فصیح نہیں ہے. تو بھائی اگر آپ سے کوئی بولے کہ یہ لفظ فصیح نہیں ہے تو آپ اس سے کیا پوچھیں گے؟ کون سی بیماری ہے؟ تنافر ہے؟ آپ اس کی نفس پہ ہاتھ رکھیں گے نا، لفظ کے تنافر ہے، غرابت ہے، یا پھر آپ اسپیشلسٹ ہیں کہ بھائی آپ لفظوں کے پہچاننے کے اسپیشلسٹ ہیں. آپ نے دیکھنا تو اس نے کہا یہ لفظ فصیح نہیں ہے، آپ اسے لفظ بول رہا ہے، کلام نہیں بول رہا، لفظ. تو آپ کیا بولیں گے ایسے لفظ کے اوپر ہاتھ رکھ کے؟ ہاں بھائی تنافر ہے کیا؟ دیکھ رہا ہوں. غرابت ہے؟ شاید ہو سکتا ہے. کوئی مخالفت القیاس سے سردی ہے؟ ابھی بتاتا ہوں. آپ نے یہ 3 بیماریاں دیکھنی ہے. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ لفظ فصیح نہیں، آپ نے کہا کہ یار یہ لفظ فصیح نہیں ہے، اس میں تنافر تو کوئی نظر نہیں آ رہا، لوگ پڑھتے ہیں آسانی سے، ثقل نہیں نظر آ رہا، مسرج اچھا لفظ ہے، خوبصورت ہے، بیوٹی ہے، لیکن غرابت مجھے لگ رہی ہے اس میں. کیسے بھائی غرابت کیسے لگ رہی ہے؟ کہ یہ لفظ اس میں مفعول ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے. اب اس میں مفعول آپ کو پتا ہے مشتق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مشتق. اب اس کے لیے آپ کو اشتقاق چاہیے، اشتقاق چاہیے. اور کیا لغت میں گئے، دیکھا کہ بھائی کیا یہ تصریح سے ہے؟ نہیں بھائی، اگر تصریح سے ہے تو ہے ہی نہیں یہ لفظ. مسرج تصریح سے ہے ہی نہیں، پھر کس سے؟ بعضوں نے کہا کہ نہیں یار یہ شاید سریجی یا سراج سے ہے. تو ہم نے کہا کہ سریجی یا سراج سے ہے تو سریجی اور سراج مصدر نہیں ہے. بھائی مشتق کس سے ہوگا؟ مصدر سے ہوگا نا. تصریح سے تو نہیں بن رہا یہ. مسرج کس سے نہیں بن رہا؟ سریجی کی تلوار کی طرح. مسرج بھی تصریح سے تو نہیں بن رہا، پھر کس سے بن رہا ہے؟ یار یہ بن رہا ہے سریجی سے، یہ بن رہا ہے سراج، سراج سے. لوگوں نے کہا یار سریجی اور سراج تو اگر یہ اس سے مشتق ہے معنی تو کچھ شاید بن جائے گا، لیکن وہ مصادر نہیں ہے. اشتقاق مصادر سے ہوتا ہے، یہ مصدر نہیں ہے. پھنس گئے تو اب اس کے بعد کہنے لگے یار شاید یہ کلمہ انہوں نے غلطی سے پیش کر دیا ہے. لیکن عربی لوگوں نے کہا اتنا بڑا ادیب، اتنا بڑا شاعر، اجاد، وہ کیسے کر سکتا ہے یار؟ کیا کریں، اس کو غلط تو کہہ نہیں سکتے، غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ شاعر بہت بڑا ہے. شاعر کون ہے؟ لیکن معانی والے پھنس رہے ہیں
پھنس رہے ہیں کہ اس کو بنائے کس سے. تصریح سے معنی نہیں بنتا، معنی نہیں بنتا. اور سریجی اور سراج سے معنی بن تو جاتا ہے لیکن وہ مصادر ہے، وہ مصادر نہیں ہے. اور مسرج اس میں مشتق ہے، مشتق بنتا ہے مصدر. تو کیا کہیں اس کو غیر عربی کہیں؟ یار غیر عربی اس کو کیسے کہہ دیں؟ کیا کہیں؟ یہ کلمہ کہنے والا حجاج ہے، تو کچھ کرو نا. انہوں نے اس کو کہا کہ یار اس کو کچھ بناتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں، کچھ خود ہی بناتے ہیں کہ یار اس نے مسرج کا یہ کلمہ ہے نا، یہ اصل میں اس کی جو نا اس نے لفظ سراج سے بنا کر اس نے اصل میں بنایا اس کو باب تفعیل سے، یہ لیکن نسبت کر کے بنایا ہے، نسبت کر کے. جیسے مثال کے طور پر ہم کیا کہتے ہیں، باب تفعیل میں ایک کوالٹی ہے، باب تفعیل کی ایک خاصیت ہے، نسبت اس لفظ کو اصل کی طرف منسوب کرتا ہے، اس لفظ کو اصل کی طرف منسوب کر دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مثال فسقتہ، ایک مثال ہے فسقتہ، کیا معنی کریں گے؟ میں نے اس کو فسق کی طرف منسوب کر دیا. کرمتہ، کوالٹی لگائیے باب تفعیل کی، کرمتہ، کرم کے معنی سخاوت، کیا معنی کریں گے؟ کرمتہ، میں نے اس کو سخاوت کی طرف منسوب کر دیا. تو ہم نے کہا یار یہ ہے باب تفعیل سے لیکن اس نے کوالٹی کا استعمال کیا ہے. کس کا؟ کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا ہے، اس نے کوالٹی کا وہ استعمال کیا ہے. اس نے یسرجو کا معنی کر رہا ہے کہ میں نے سرجت مسرجن، یعنی میں نے منسوب کر دیا کس کی طرف؟ سریجی کی تلوار کی طرف، سریجی کی تلوار کی طرف منسوب کا معنی نکالا. یہ ہمیں بہت دور جانا پڑا، یہ وسائط بعیدہ ہے، یہ واسطہ بعید ہے. ہم دور جا کر یہ کام کر کے لے کر آئے تاکہ ابن حجاج کا یہ شعر غلط نہ ہو جائے، کیونکہ اتنا بڑا عربی ہے ہم اس کو غلط ہی نہیں کہہ سکتے، اتنا بڑا شاعر ہے وہ. مجبور ہوئی ہم نے اس کو اس طرح سے خاصیت باب کا استعمال کر کے فسقتہ کرمتہ کے معانی کی طرح نسبت کا معنی لے کر مسرج کا معنی نکالا. مسرج مطلب منسوب الی سبب السریجی، منسوب الی سبب السریجی، یہ کر کے نکالا. لیکن ہمیں اس وسائط کا استعمال کرنے کی وجہ سے ہم آخر کار مجبور ہو گئے اس کلمے کو کیا کہنے پر؟ غیر فصیح کہنے پر، غیر فصیح کہنے پر. ٹھیک ہے، کیونکہ وسائط بعیدہ. اور یہ سیکنڈ قسم ہے. کون سی قسم ہے یہ؟ غرابت کی دوسری قسم ہے یہ. اچھا جی، وہ مقلدہ ہوا استاد آگے مجھے بتا دینا. وہ آگے چلو بس یہ تھا بچوں. اب ایک تھوڑی سی عبارت ہے اور کچھ نہیں ہے. سوچیے گا، اصل خلاصہ اب ذہن میں رکھیے گا.